تو مجھے ہر معاملے کے اندر جو ہے اس حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ان کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، سفر میں بھی دیکھ رہا ہے، حضر میں بھی دیکھ رہا ہے، خشکی میں بھی دیکھ رہا ہے، تری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ میں ساری دنیا سے چھپ تو سکتا ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں، میں ہر ایک سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اگرچہ کتنا ہی اندھیرا ہو۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو پتھر کے اندر کیا ہے، کون سی چیز ہے، اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میرا اللہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ رات پوری تاریک ہو، اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے کے اندر کچھ نہیں دیکھتا، اور اس اندھیرے کے اندر ایک چھوٹا سا رینگتا ہوا کیڑا چل رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا لیکن میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے جو ہے کوہ طور پر ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن خیال آیا، میرا اللہ آپ اتنی مخلوق کو جو ہے کیسے کھلاتے ہیں؟ اتنی مخلوق ہے، صرف انسان ہی نہیں ہے نا، انسانوں کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں۔ فرمایا کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات ہیں۔ اب پیغمبر کو خیال آئے، نبی کو خیال آئے، حالانکہ ایمان تو ہے نبی کا نا، ہم اس میں شک نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آگے لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا۔ خیال موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا، پہاڑ کے پاس قریب کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی پر نازل فرمائی، وحی پر میری وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا موسیٰ اس پہاڑ پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوا کرتا تھا، چھڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری، وہ پہاڑ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، دیکھا اندر ایک اور پتھر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پھر اس کو بھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، وہ بھی بکھر گیا، ٹوٹ گیا، اندر دیکھا ایک اور پتھر ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، اندر ایک اور پتھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا کہ موسیٰ اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسرے پتھر پر عصا مارا، اندر سے ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز پتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کیڑا ہے، اس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اللہ اس کو پانی بھی پہنچاتا ہے کیونکہ پیاس تو ہر ایک کو لگتی ہے نا، اللہ اس کے کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے، اللہ اس کے ہوا کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا میرے موسیٰ، کہا اپنا کان اس کے قریب لے جاؤ۔ کس کے قریب؟ انسان نہیں تھا نا، ایک چھوٹا سا کیڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ اپنا کان اس کے قریب لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا کان اس کیڑے کے قریب لیا نا، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، کاش کہ ہمیں اتنی فکر ہوتی، ہمیں اتنی جو ہے اللہ کی محبت ہوتی۔ وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، پاک ہے میرا اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ کیڑا کہتا ہے کاش کہ ہمیں بھی جو ہے یہ کیفیت نصیب ہو جائے، میں بھی ہر وقت جو یہ سوچوں، چاہے میں سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، کہیں بھی ہو، میرے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، ویسمع کلامی، میری بات کو سن رہا ہے، میری بات کو توجہ میری طرف رکھنا، میری بات کو سن رہا ہے، ویسمع کلامی ویعلم مکانی، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، وہ میرے ٹھکانے کو
जानता है, वयज़कुरनी वला यंसानी, वो मुझे याद रखता है, मुझे कभी भूलता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा यकीन, ईमान यूं होना चाहिए। और ये ईमान किस तरह से बढ़ेगा? जब हम अल्लाह की तख्लीक पर गौर करेंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखना, ईमान के अंदर इजाफा होता है अल्लाह की तख्लीक पर गौर करना। जितना हम अल्लाह की तख्लीक पर गौर करेंगे ना, उतना ईमान के अंदर इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदे गौर करो मेरी तख्लीक पर।